72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشان ہے، جلا کیا تھا بجھا کیا۔ میں بہت کم پڑھتا ہوں ممبر پہ شعر لگے، چراغ سے جال آ گیا تھا۔ آپ جتنے بھی حضرات ہیں ایک مرتبہ بلند آواز سے سلام کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق سیدۃ النساء العالمین علی بن ابی طالب الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ والیان حیدر کرار، عزادران مسلم کربلا، ماتمداران خانوادہ ازارہ، پرساداران سرکار فضل العباس، سلام ہو ڈاکٹر سرفراز حیدر برلاس کا ان باکمال لوگوں کے بنائے ہوئے بہترین چھتوں پر جن پر غازی کا علم پوری آب و تاب سے لہرا رہا۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ جلوس ہو، مجلس ہو، گھر ہو تو غازی کا علم ہی کیوں لگاتے ہیں؟ تو اس کو جواب دینے چاہ رہے تھے اس لیے کہ غازی ہے جلال کی علامت۔ 1400 سال سے جلوس ہو، مجلس ہو، ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کی وہ پیچھے ہوتی ہے، غازی کا علم آگے ہوتا اور یہ یاد رکھیے گا کہ غازی ہے جلال کی علامت، علم غازی بھی ہے جلال کی علامت، اور غازی کے علم کے جلال کی علامت کا اندازہ آپ فقط اس ایک جملے سے لگا لیجئے گا کہ آج بھی غازی کا علم دیکھ لیں تو کتنوں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ کتنا مضبوط رشتہ، اتنا مضبوط رشتہ جس میں پروردگار عالم ضامن ہے، اتنا مضبوط رشتہ کہ رسالت بیچ میں ضامن ہے۔ جب خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے قبلہ تو ضمانت ڈالی جاتی ہے ایک عورت اور ایک مرد کو جوڑنے کے لیے۔ یہ خطبہ نکاح ضامن ہے میاں بیوی کے رشتے کو بنانے کی، لیکن اتنا کمزور ہے پھول کی پنکھڑی سے بھی کم کہ غازی کا علم دیکھ لے نکاح ٹوٹ جائے۔ تو اور لطیف جملہ کہ نکاح وہاں ٹوٹتے ہیں جہاں ہوئے ہوں۔ اب نکاح ہوا میاں بیوی کا تو میں نے پوچھا کہ نکاح آپ کا ہو گیا، آپ ایک رشتے میں بندھ گئے تو خطبہ کیوں پڑھا؟ کہا یہ سنت رسول ہے۔ غور کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خطبہ نکاح سنت رسول ہے، سنت رسول ہے، اس لیے خطبہ نکاح ضروری ہے۔ مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ ہو، نکاح کرنے کے لیے خطبہ نکاح کا ہونا ضروری ہے، لیکن مسلمانوں سے اگر پوچھ لے کہ رسول کا نکاح کس نے پڑھایا، سنت رسول تو ہے لیکن رسول کا بھی نکاح خواہ کوئی ہے تو جس نے رسول کا نکاح پڑھایا تھا، نعوذ باللہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کفر کی حالت میں دنیا سے گیا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں میں
یہ صرف اجازت ہمیں فقہ جعفریہ کو حاصل ہے، ہمیں حاصل ہے کہ جب ہم نکاح کرتے ہیں تو خطبہ نکاح پڑھتے ہیں، اور جب طلاق دیتے ہیں تو خطبہ طلاق پڑھتے ہیں۔ اب ایک شخص نے کہا اہل سنت میں طلاق طلاق طلاق، شور پڑ گئے، کہا جی طلاق ہو گئی۔ وہ ڈھونڈتا پھرے تو کہیں سے اسے جواب نہیں ملا، تو پھر وہ آیا اہل تشیع مولوی کے پاس۔ میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ وہ آیا یہاں پر، کہا جی مجھے بتائیں کہ طلاق ہوئی، کہا کب دی، کہا غصے کی حالت۔ تو یہ یاد رکھیے کیا محبت میں بھی طلاق ہوئی ہے؟ جب بھی کسی نے طلاق دی ملک صاحب تو کب دی؟ غصے میں۔ تو کہا کیسے دی؟ کہا طلاق طلاق طلاق، اس طرح طلاق ہوئی۔ کہا اچھا جب تمہارا نکاح ہوا تھا تو تم نے کیا کہا تھا؟ نکاح 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 ہو گیا تھا؟ کہا نہیں۔ تو کہا جب خطبہ نکاح کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تو خطبہ طلاق کے بغیر طلاق کیسے؟ اب سب سے پہلا جو رشتہ بنا، میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جو سب سے پہلا رشتہ بنا زمین و آسمان میں، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ سب سے پہلا رشتہ آدم اور ہوا، نکاح ہوا، رشتہ بنا میاں بیوی کا، ان کے ہاں ایک اولاد ہوئی، پھر رشتہ بنا والدین کا اور اولاد کا، پھر ایک اور بیٹا ہوا، پھر رشتہ بنا ایک بھائی ایک ادھر بھائی، دو بھائی ہو گئے۔ کون سا رشتہ بن گیا؟ بھائی کا۔ پہلے والدین کا میاں بیوی، پھر والدین، اور پھر بھائی کا رشتہ۔ اب ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ کسی سے بھی کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں، تو جب آپ کو یہ کہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ کون سے بھائی ہو، قابیل ہو یا حابیل؟ بھائی ہونا کمال نہیں ہے، وفادار بھائی ہونا کمال ہے۔ اب قابیل جیسا بھائی ہو تو اس بھائی کا کیا فائدہ؟ بھائی ہونا چاہیے جس میں وفاداری ہو۔ وفادار بھائی ہونا ضروری ہے۔ دو بھائی تھے اور دنیا میں جو پہلا قتل ہوا، جو پہلا فساد ہوا، وہ دو بھائیوں میں جھگڑا ہے، قابیل اور حابیل کا۔ اور لڑائی قبلہ کس بات میں تھی؟ بالکل صحیح ہے۔ ایک چیز رکھی گئی اجناس قربانی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، وہ رکھی گئی، اوپر سے آگ آتی تھی، اس چیز کو جلا دیتی تھی، یعنی کہ قربانی قبول ہو گئی۔ حابیل نے اپنی اجناس کو رکھا، قابیل نے اپنی اجناس کو رکھا، اوپر سے آگ آئی، حابیل کی اجناس جل گئی۔ تفاسیر قرآن، قربانی قبول ہوئی کس کی؟ حابیل کی۔ اب حسد کیا کس نے؟ قابیل نے۔ اور پھر ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حسد بڑا، قابیل رضی اللہ تعالی عنہ نے حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا۔ نہیں آپ غور نہیں کر رہے، میں کہہ رہا ہوں آپ نے غور نہیں کیا، میں جملہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ قابیل رضی اللہ تعالی عنہ نے حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ یہ میں بھولا نہیں ہوں، میں ایف آئی آر سے ڈرتا ہوں۔ کہیں قابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی کے مقدسات میں نہ ہو۔ دیکھیں نا، معاشرہ ایسا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان بیرونی ایجنڈے پر، اب اس سے زیادہ میں کھول کے بیان نہیں کر سکتا تھا، بیرونی فنڈنگ پر ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم قاتلوں کو رضی اللہ کہیں۔ وہ بیرونی ایجنڈے میں چاہتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم پڑھیں گے ضرور۔ لگانا شاید پڑ جائے ہمیں رضی اللہ، اب رضی اللہ کہنے سے آپ عرش
پریشان نہ ہو جایا کریں. یہ ایک دعا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو. اب یہ تو اللہ کی مرضی نہیں، بات نہیں پہنچی شاید آپ کو. یہ تو اللہ کی مرضی ہے. اور یہ یاد رکھیے گا جن سے وہ راضی تھا ان کے لیے علیہ السلام کہہ چکا. اب اپنے تم بڑوں کو بزرگوں کو بھی بچہ وہ بیان کر رہا تھا، اپنے بڑوں کو بزرگوں کو اپنی دل کی خوشی کے لیے رضی اللہ کہہ رہے ہو. جن سے وہ راضی ہے انہیں وہ علیہ السلام کا تمغہ دے چکا. اب بیرونی فنڈنگ پر آپ چاہتے ہیں کہ رضی اللہ کہیں تو یہی سبب تھا. صلوات ایک بار بھیجے نا. گھبرا تو نہیں گئے؟ ایک شخص چلا گیا شام میں، وہاں پہنچا وزٹر گھومنے پھرنے والا تھا. وہاں پہنچا ایک گائیڈ کو اس نے بلایا اپنے پاس، جس طرح میں آیا ہوں بہت. میں نے کہا ملک حسین صاحب ذرا گاؤں گھما دیں. اسی طرح وہ وزٹر پہنچا شام ملک اور کہنے لگا کہ شام گھمائیے. وہاں وہ ایک گھماتے گھماتے گائیڈ ایک قبر پر لے کر پہنچا. قبر پر پہنچا اور پوچھا گائیڈ نے یہ کس کی قبر پر لے کر آئے؟ اس نے کہا کہ یہ قبر ہے حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آگے سے اس نے سوال کیا وزٹر نے یہ شہید ہے؟ کہا الحمدللہ اسی لیے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا. ماسٹر صاحب توجہ ہے نا. حضرت حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر لے کر آپ کو آیا ہوں. انہوں نے کہا یہ شہید کیسے ہوئے؟ کہا یہ محب اہل بیت تھے، علی کا چاہنے والا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں مارا گیا. کہا قتل کس نے کیا؟ کہا حاکم شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس سے زیادہ آسان میں نہیں کر سکتا تھا آپ کے لیے. یہ مشکل. تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. نعرے لگوانا مقصود نہیں ہے، بچوں تک پیغام پہنچا. یہ شرف اہل تشیع فرقے کو چھوڑ کر باقی فرقوں کو حاصل ہے جہاں قانون کی پاسداری نہیں کی جاتی. دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے کہ قاتل بھی رضی اللہ مقتول بھی رضی اللہ. یہ شرف ہمارے مسلمانوں کو حاصل ہے. وہ کسی کی محبت میں گرفتار رہتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا یہی سبب تھا کہ ایک شخص آیا جناب امیر کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ میرا بھائی ہے جو جنگ قادسیہ میں مارا گیا، میری خواہش ہے کہ میں اس سے ملوں. کیونکہ بھائی کا ذکر ہے تو میں دو بھائیوں کا ذکر کرتا چلا ہوں. وہ آ کر کہنے لگا کہ میری خواہش ہے لیکن کیا کروں کہ وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن ایک امید ہے کہ آپ ملوا سکتے ہیں. اب عجیب ترین بات ہے، کہتا ہے جنگ قادسیہ میں مارا گیا اور آ کر کہہ رہا ہے جناب امیر سے کوفہ میں. کہا نہ مل تو بہتر. کہتا ہے نہیں بھائی ہے جناب امیر، ملنا چاہتا ہوں. کہا آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کی. جب آنکھیں کھولی تو بھائی کی قبر پہ تھا. قبر پر کھڑے ہو کر جناب امیر نے کہا اٹھ. غور کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمارے الہی کے مالک ہیں. کہا اٹھ. وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. مردہ جسے لے کر آئے تھے اسے نہیں بات نہیں پہنچی آپ تک. قبر پہ کھڑے ہو کر مردے سے علی نے کہا اٹھ. وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. اب باتیں شروع ہوئی. جناب امیر دور چلے گئے. دونوں بھائیوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کی. اب بھائی تھا عرب سے جو زندہ ملا تھا، جو زندہ ہوا وہ عربی بول نہیں رہا. وہ ایک ایسی زبان بول رہا ہے جو اس عرب کو آتی نہیں. پھر بھاگتا ہوا آیا. کہا یا علی آپ نے زندہ تو کر دیا لیکن اس کی زبان میری سمجھ میں آ نہیں رہی. علی نے وہاں سے آواز
عربی بول. اب وہ عربی کو گفتگو کرنے لگا. جب عربی میں گفتگو ہوئی پھر بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کہا یا علی اس سے میں زندہ نہ دیکھتا تو بہتر تھا. کہا کیوں؟ کہا جنت کی زبان عربی ہے. اب لطف لیجئے گا کہ جنت میں جب آپ جائیں گے, ہم پنجابی لوگ ہیں, پنجابی کی گل کر رہے ہیں, لیکن جب جنت میں جاؤں گے ہماری زبان بدل جائے گی, ہم عربی میں گفتگو کریں گے. اب قبر والا تھا کسی اور زبان میں گفتگو کرنے والا, تو عربی آ کر کہتا ہے اسے عربی نہیں آئی, اس کی زبان کچھ اور ہے. تو جناب امیر نے کہا یہ جہنم کی زبان بول رہا تھا. تو اس نے خود کہا یا علی آپ نے بہتر کہا تھا کہ اس سے ملنا بہتر نہیں کیونکہ یہ جہنم میں ہے. تو کہا کیوں جہنم میں ہے؟ کہا یا علی آپ کا بغض تھا. بھائی نے بھائی سے لا تعلقی اختیار کیا. کیوں؟ کہ محبت علی نہیں تھی. یہ یاد رکھیے گا, آپ میرے بھائی ہیں, میں آپ کا بھائی ہوں, ہم میں مشترک ہے حب علی, ہم علی کے ماننے والے ہیں, اس لیے ہم بھائی بھائی ہیں. اب جو بھی علی کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے, ہمارا معیار جو ہے وہ کچھ اور ہے. ہمارا معیار دولت نہیں ہے, ہمارا معیار حکومت نہیں ہے, ہمارا معیار حکومت اور ظلم بھی نہیں ہے. ہمارا معیار یہ ہے کہ کہاں پر سلمان جیسا ہے, کہاں ابو ذر جیسا ہے, کہاں بلال جیسا ہے, کہاں عمار جیسا ہے. جہاں پر بھی آپ کو محبت علی میں کوئی بھی سرکار ملے وہ آپ کا دینی بھائی ہے. اب یہی سبب تھا کہ جب اخوت قائم کی گئی تو ہر ایک کو ہر ایک کا بھائی بنایا گیا, اور فقط بھائی نہیں بنایا, بزرگ پہنچ گئے جس کی جو ذہنیت تھی. آپ غور نہیں کرتے کیا کہہ رہے ہیں, جس کی جیسی ذہنیت تھی, جیسی طبیعت تھی, جیسا مزاج رکھتا تھا. پنجابی چ کہتے جڑا زیادہ کپ ٹپ کرتا تھا اس جیسے کپ ٹپ کا بھائی بنا. سب کو ایک بھائی بنا چکے تو ایک اکیلا کھڑا ہے افسردہ. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے بھائی نہیں بنایا. تو رسول نے کہا تم اس پر یا علی خوش نہیں ہو کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو. اب جو من کنت مولا فہذا علی المولا, یہ حدیث ہے, اس کا ترجمہ بڑا عجیب کیا جاتا ہے. کہتے ہیں جی مولا کا ترجمہ دوست ہے, مولا کا ترجمہ یار ہے, مولا کا ترجمہ بھائی ہے, مولا کا ترجمہ بیلی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ایک شخص آیا, اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب مولا کا ترجمہ دوست ہے. میں نے کہا پہلے آپ کنفرم کر لو, پھر منکر نہیں ہونا. آپ مولا کا ترجمہ آپ پہلے ایک دفعہ کنفرم کر لو کہ کیا ہے. وہ کہنے لگا کہ مولا کا ترجمہ دوست. میں نے کہا متفق ہو گئے ماسٹر صاحب, آپ اس ترجمے کو متفق ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی المولا, کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ نے, اللہ کے رسول نے غدیر خم میں جو آخری خطبہ ہے, آخری سال ہے, 23 سال کی جو محنت ہے اسلام کی اللہ کے رسول نے پہنچائی ہے, جاتے جاتے 1 لاکھ سے زائد مجمع میں کھڑے ہو کر علی کو باہوں پر اٹھا کر رسول نے یہ بتا دیا من کنت مولا فہذا علی المولا, کہ یہ دوست ہے. آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا کہا؟ اب اتنا بڑا مجمع ہو, یہاں سے سبھی کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے دوست ہیں,
سبھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، شاہ صاحب، سبھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے دوست ہیں، لیکن دوستی اس کی قبول ہوگی جس کو ماسٹر صاحب کو کھڑا کر ہوگا۔ اور آسان کر دو، بچوں کی مثال کے لیے صلوات اللہ علیہ جناب، بچوں کی مثال کے لیے ایک مرتبہ 13 رجب کو قبلہ عرفان حیدر آبادی صاحب 13 رجب پڑھ رہے تھے دربار میں، تو ان سے قبل ایک شخص لڑکا کھڑا ہوا، اور جیسے ہی وہ خطاب کرتا رہا اور ہر 2 منٹ بعد کہتا ہے استاد محترم، توجہ ہے، استاد محترم قبلہ علامہ سید عرفان حیدر آبادی صاحب۔ لوگوں نے کہا شاگرد خاص ہے، بڑی توجہ سے سنا اسے۔ تھوڑی دیر بعد قبلہ علامہ صاحب آ گئے، انہوں نے تقریر کا آغاز کیا، اور جب آغاز ہی میں کہتے لگے اس کا نام کیا ہے، اور نہیں کیا غدیر خون میں رسول نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ نے غور نہیں کیا، میں نے کہا آخری وقت میں رسول جانتے تھے کہ 1 لاکھ کا مجمع ہے، کوئی نہ کوئی میرا رشتہ دار، بھائی، دوست، یار بننے کی ناکام کوشش کرے گا۔ اس کوششوں پر رسول نے جاتے جاتے پانی پھیر دیا کہ علی کے سوا میرا کوئی کچھ نہیں۔ اب یہی سبب تھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام صلوات سے ایک شخص نے سوال کیا۔ اب سوال کرنے والے نے بہت کمال کا سوال کیا، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ پوچھ کس سے رہا، اور معمولی آدمی کا سوال نہیں تھا، عیسائیوں کے ایک پادری کا سوال، بہت انجیل، زبور، توریت کا حافظ۔ اس نے کمال کا سوال کر دیا، کہنے لگا کہ آپ عالم ہیں۔ اب سوال کس سے کر رہا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام۔ امام فرماتے ہیں جاہل نہیں، امام فرماتے ہیں جاہل نہیں، تو سوال کر۔ اس نے کہا دنیا میں ایسے بھائی ہیں جس کی عمر 50 سال ہو ایک کی، دوسرے کی 150 سال۔ امام نے کہا یہ سوال، کوئی اور سوال کرتا، وہ گھر بھیجا، نہیں سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کا جواب دیجیے۔ کہا ایک عزیر تھا، ایک عزیز تھا۔ ایک بھائی نے کہا کہ حق الیقین چاہیے، حق الیقین چاہتا ہوں کہ موت کے بعد زندہ کیسے کرے گا۔ پروردگار عالم نے بڑے بھائی کو موت دی، اور جس وقت وہ موت لے رہے تھے، قبول کر رہے تھے، ساتھ میں گدھا موجود تھا۔ نبی کو موت آئی، ساتھ میں گدھے کو موت آئی۔ کاندھے سے کندھا ملا کر چلنے والا دوست ہوتا ہے، لیکن جو کاندھے پہ کھڑا ہو جائے اسے مولائیت کی منزل ملتی ہے۔ اب یہ بھائیوں کا سلسلہ ہے کہ جہاں پر وفا ہوتی ہے وہاں پر عباس کا نام آتا ہے۔ یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہوا، یہ شرف صرف غازی کو حاصل ہے۔ غازی کا علم حسین کے جلوس ہو، مجلس ہو، اس سے آگے آگے۔ امام بارگاہوں میں سب سے بڑا علم عباس کا ہے، اس لیے کہ وفا کا مالک ہے، شجاعت کا مالک، جلال کا مالک، روب و دبدبے کا مالک۔ لیکن جب بھی عباس نے اجازت چاہی تو حسین نے فقط یہ کہا عباس جنگی کر۔ پہلی مرتبہ جانتے ہو کب کہا؟ جب حسن کے جنازے پہ تیر لگے، حسن کے جنازے پہ تیر لگے، عباس بھاگتے ہوئے در خیمہ پر آئے، تلوار کا سوال کیا، آگے سے بی بی نے چادر دکھا دی،
حسین کہتے ہیں عباس جنگ نہیں کرتے۔ دوسری مرتبہ جب مروان نے مدینے میں طلب کیا، عباس نے پھر کہا کہ عباس کے ہوتے ہوئے کس کی ہمت ہے کہ حسین کو تلوار ڈالے؟ عباس نے تلوار پر ہاتھ ڈالا تو پھر حسین نے کہا عباس جنگ نہیں کرتے۔ تیسرے مقام جب کربلا سے پہلے ایک مقام آیا، حسین نے عباس کو اپنے قریب بلایا اور کہا میری انگلیوں کے درمیان 9 ذی الحجہ کا واقعہ، مسلم کا سر کٹنے کے قریب تھا۔ عباس نے کہا مولا مجھے اجازت دیجیے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں جاؤں۔ عباس کے ہوتے ہوئے کس کی ہمت ہے کہ مسلم کا سر کاٹ سکے؟ حسین نے کہا عباس جنگ نہیں کرتے۔ پھر ایک مرتبہ جب سکینہ نے کہا چاچا پانی چاہیے تو کہا سکینہ بابا سے کہو کہ مجھے تلوار دے۔ اب سکینہ آئی ہے تلوار لینے کے لیے تو کہا مشکیزہ لے کے جانے کی اجازت ہے، عباس تجھے مشکیزہ لے کر جانے کی اجازت ہے لیکن جنگ کی اجازت نہیں۔ اب یہی سبب تھا کہ عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ اگر جنگ کی اجازت مل جاتی تو یہ یاد رکھیے گا کبھی بھی شمر کی اتنی ہمت نہ ہوتی کہ وہ سکینہ کے